صبر اور عزت کی راہ اسلام کی روشنی جب مکہ مکرمہ کی زمین پر چمکی تو اندھیروں میں گم دلوں کو نور ایمان کی جھلک ملی۔ اسی نور کی کرنوں میں ایک نام تھا بلال بن رباح، ایک حبشی غلام مگر دل کے بادشاہ۔ ان کی زندگی ایمان، قربانی اور عشق رسول اللہ کا ایک روشن مثال ہے۔ ابتدائی زندگی حضرت بلال کا تعلق حبشہ ایتھوپیا سے تھا۔ وہ مکہ کے ایک بڑے سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ان کا رنگ سیاہ مگر دل سفید اور ایمان سے منور تھا۔ وہ نرم مزاج، سادہ دل اور سچ بولنے والے انسان تھے، لیکن غلامی کی زنجیروں نے ان کے وجود کو جکڑ رکھا تھا۔ اسلام سے روشنی کا آغاز۔ ایک دن حضرت بلال خینت تعالیٰ علیہ السلام محمد بن عبداللہ کا رسول ہے، یہ پیغام بلال کے دل میں اتر گیا۔ ان کی روح نے گواہی دی کہ یہ بات حق ہے۔ انہوں نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت ایمان لانا آسان نہیں تھا۔ جو بھی کلمہ پڑھ لیتا مکہ کے سردار اسے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے۔ حضرت بلال پر بھی ظلم کا آغاز ہوا۔ ظلم کی انتہا جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ بلال مسلمان ہو گئے ہیں تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، بلال، تم میرے غلام ہو، تم نے ہمارے بتوں کو چھوڑ کر محمد کے خدا کو کیوں مانا؟ بلال نے نہایت اطمینان سے کہا، اللہ ایک ہے، وہی میرا رب ہے۔ یہ سن کر امیہ بن خلف طیش میں آ گیا۔ اس نے بلال کو مکے کی تپتی ریت پر لٹا دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج آگ برسا رہا تھا۔ ان کے جسم پر لوہے کے زنجیر ڈال دیے گئے، سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا، لیکن بلال کے ہونٹوں پر ایک ہی کلمہ تھا، احدن احدن، اللہ ایک ہے۔ یہ کلمہ کفار مکہ حیران رہ گئے کہ ایک غلام اتنے ظلم کے باوجود اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ حضرت ابو بکر کی مداخلت۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کہاں سے گزرے۔ انہوں نے بلال کو تپتی ریت پر تڑپتے دیکھا۔ ان کے دل میں ہمدردی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے امیہ سے کہا، بلال کو آزاد کر دو، میں تمہیں اس کی قیمت دوں گا۔ امیہ نے طنزیہ انداز میں کہا، لے لو، تمہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے خوشی خوشی بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یوں بلال اسلام کے پہلے آزاد غلام بن گئے۔ اسلام کا پہلا مؤذن جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی علیہ السلام سے بنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اذان دے گا؟ تمام صحابہ کی نظریں بلال پر جا ٹھہری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر، بلال تم بلند آواز والے ہو، تم اذان دو۔ بلال نے پہلی بار اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کی آواز میں ایسا ایمان، ایسا جذبہ کہ مدینہ کی فضاؤں میں سکون اتر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، بلال کی آواز جنت میں میرے آگے ہوگی۔ نبی صلی اللہ کی وفات کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ کا وصال ہوا تو بلال کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اذان دینے لگتے لیکن رک جاتے، آنسو بہنے لگتے اور اذان مکمل نہ کر پاتے۔ آخر کار وہ مدینہ چھوڑ کر شام سوریہ چلے گئے۔ وہاں بھی وہ نبی صلی اللہ کو یاد کرتے رہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ کا خوف میں آئے اور فرمایا، بلال تم ہم سے ملنے نہیں آتے؟ یہ خواب دیکھ کر بلال بے چین ہو گئے۔ وہ مدینہ واپس آئے اور جب انہوں نے مسجد نبوی میں اذان دی تو مدینہ کی فضائیں نبی صلی اللہ کے عشق میں رونے لگیں۔ لوگوں نے کہا، آج پھر وہی اذان جو ہمارے نبی صلی اللہ کے زمانے میں سنائی دیتی تھی۔ وفات اور مقام۔ حضرت بلال نے اپنی آخری سانسیں بھی اللہ کے ذکر میں گزاری۔ کل میں اپنے محبوب صلی اللہ کے سے ملوں گا۔ انہیں شام میں دفن کیا گیا۔ ان کا مزار آج بھی ایمان والوں کے دلوں کا مرکز ہے۔ سبق۔ حضرت بلال حبشی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان دولت سے نہیں بلکہ دل کے یقین سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو دنیا کے بڑے سے بڑا امتحان بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بلال کا رنگ سیاہ تھا مگر ان کا ایمان چمکتا ہوا نور بن گیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اصل عزت تقوی اور ایمان میں ہے، نہ کہ مال یا نسب میں۔
حضرت بلال وہ ہستی ہے جن کی اذان جنت میں بھی سنائی دے گی، ان کی صدا عہدن عہدن قیامت تک ایمان والوں کے دلوں کو گرماتی رہے گی۔